الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اپنے عمرہ کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجھے عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا، اور میرا خیال ہے ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ تو مجھے تو شوق تھا، لیکن میری امی کی بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، اور وہ اکثر کہتی ہوتی تھی کہ میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں یہ لوگ جاتے ہیں تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب بلائے گا۔ تو بس میں نے نماز میں یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک میری امی کو عمرہ کرا دے۔ خواہش میری بھی تھی، لیکن میں امی کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ میں اپنے سے زیادہ امی کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن دیکھیں کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور کس طریقے سے سنی کہ اچانک ہی میرے ہسبینڈ کی جاب ہوگی سعودیہ میں۔ ان کی جاب ہوئی، انہوں نے پھر مجھے یہاں بلا لیا، میں یہاں پہ سعودیہ میں آ گئی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی میں نے اپنی امی کو یہاں بلا لیا کہ وہ عمرہ کر سکیں۔ تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں دعا ان کے لیے کرتی تھی، لیکن اللہ نے ایک مجھے وسیلہ بنایا کہ میں نے ان کو بلایا، انہوں نے بھی عمرہ کیا۔ لیکن جو میرا فرسٹ عمرہ تھا تب میری امی نہیں آئی تھی، وہ آئی تھنک میں نے 2016 میں کیا تھا، دسمبر میں، نومبر میں آئی تھی اور دسمبر میں نے وہ عمرہ کیا۔ وہ فرسٹ میرا عمرہ وہ تھا۔ وہ اس طرح سے کہ میں جب مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ صبح عمرہ پہ جا رہے ہیں تو ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، سب کچھ بہت عجیب مطلب ایک خواب لگ رہا تھا کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، مطلب یقین نہیں آ رہا تھا نا مجھے۔ اس کے بعد خیر ہم گئے، رستے میں وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ دیکھ کے وہ عجیب سی فیلنگس تھی۔ میں پڑھتی بھی تھی، کبھی درود پاک پڑھوں، کبھی کچھ پڑھوں، ایک خوشی تھی۔ لیکن جب ہم ادھر پہنچے اور جب میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ اب ہمیں کعبہ نظر آنے والا ہے، تو جب میری نظر کعبہ پہ پڑی تو یقین کریں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمیں یہ ہوا۔ میرے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ کیس، اور مے بی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو کہ میرے لیے کچھ بہت زیادہ کوئی خوشی کی چیز یا بہت زیادہ غم جو ہے نا، وہ مجھے میرے آنسو نہیں آتے ہیں، مطلب میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ میری سینسز کام نہیں کرتی۔ ایون کہ میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو ہر انسان ڈیتھ پہ روتا ہے، تو میرے آنسو نہیں ایک دم آتے تھے کہ وہ میں اتنی شاکنگ نیوز تھی، اتنا بڑا غم تھا کہ میں اس وقت رو نہیں پائی۔ اسی طرح وہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ مطلب میرے آنسو نہیں آ رہے تھے، میری عجیب سی فیلنگس تھی۔ بس میں نے طواف کیا، عمرہ کیا، حتیم میں نفل پڑے، سب کچھ کیا۔ فرسٹ ٹائم تھا، بہت سی چیزوں کا نہیں بھی پتہ تھا، وہ کیا۔ لیکن یہ تھا کہ جب گھر آ کے سوئی تو وہ منظر میرے دماغ سے نکلتا نہیں تھا۔ اتنا سکون وہاں پہ کہ آپ کو ہر چیز بھول جاتی ہے، ہر چیز، کوئی بھی آپ کو یاد نہیں آتا۔ حالانکہ میں سینسز میں بھی نہیں تھی، لیکن مجھے وہ ایسے ایک خواب لگ رہا تھا، بس کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اور جب میں گھر آئی اس کے بعد میں جب بھی نماز پڑھتی تو مجھے لگتا تھا میرے سامنے کعبہ ہے، میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھی ہوں۔ وہ اتنے دن تک وہ میرے مائنڈ میں وہ تصویر وہ سارا رہا کہ مجھے لگتا تھا میں ابھی بھی ادھر ہوں، مجھے ہر وقت وہ چیز دکھائی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس کے بعد کئی عمرہ کیے میں نے، پھر سیکنڈ ٹائم گئی، تھرڈ ٹائم گئی، پھر یہ آہستہ آہستہ ہوا کہ میرا وہ کہہ لیں کہ پھر مجھے وہ رونا آنے لگ پڑا۔ پھر میں جب جاتی تھی تو کعبے کو دیکھ کے رونا آنا، اس کو دیکھ کے فوراً جو مطلب ایک دعا ہوتی ہے وہ مانگنی۔ پھر جب نوافل پڑھے ہونا تو وہ عجیب سی ایک کیفیت ہونا شروع ہوگی پھر میرے ساتھ کہ اب یہ کیفیت ہے کہ اب جاؤں تو بہت رونا آتا ہے، بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ اور بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا ٹائم کم ہے اور میری دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی بولا ہوتا ہے کہ یہ دعا میں جب صحیح کر رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ایک مقام وہ جہاں پہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ان کو پتہ ہے، جہاں پہ گرین لائٹس ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ مرتیز بھاگتے ہیں، وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کچھ مقامات ایسے جہاں پہ دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے۔ تو وہاں جا کے میں اتنی وہ جن لوگوں نے بولا تو میں دعائیں بس کری جا رہی، تو مجھے لگ رہا تھا میرا یہاں پہ بہت تھوڑا ٹائم ہے، میری دعائیں ڈھیر ساری ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں دعا، اور دل کرتا ہے بس ادھر ہی رک جاؤں۔ تو وہ عجیب سا وہاں کی اتنا پرسکون ماحول، اتنا وہ آپ کے دل کو سکون، آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا، مطلب ایسے میرا دل ہوتا ہے کہ بس میں روتی رہوں، گناہوں کی معافی مانگوں، اور کہ وہ ایسی مطلب وہ ہم آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتے جو کیفیت وہاں جا کے ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اتنا سکون، اتنا سکون، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سن رہا ہے۔
ہر دعا سن رہا ہے، وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کسی کو اولاد یاد نہیں، کسی کو ماں باپ یاد نہیں ہوتے. اور فرسٹ ٹائم تو جو عمرہ کی اس وقت تو مجھے دعائیں بھی ایسے یاد نہیں تھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے مانگنا کیا ہے، کہ وہ عجیب سی کیفیت تھی. پھر اب ماشاء اللہ کہ اتنے عمرے کی اب بار بار جاتی ہوں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بولا ہوتا ہے جا کے ڈھیر ساری دعائیں بھی کرتی ہوں. لگ رہا ہوتا ہے اللہ جی اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا، میرا تو طواف ختم ہونے والا ہے، میری صحیح ختم ہے، میرا تو عمرہ ختم ہونے والا ہے. تو میری تو ابھی مطلب دعائیں بھی ڈھیر ساری وہ آپ مانگتے ہیں، اور ٹائم آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے کہ جب آپ کعبہ کے پاس جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو نظر نہیں ہٹتی آپ کی کعبہ سے. مطلب میرا دل کرتا تھا، ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھتی ہی جاؤں. میں طواف کرتی ہوں، میری نگاہ ہی کعبہ پہ ہوتی ہے، میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں. اور جب میں نے میرے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ہسبینڈ پچھلے 3-4 سال سے ادھر ہیں، انہوں نے ابھی تک حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا. میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ تب رش کم تھا، حد سے کچھ دن پہلے میں گئی، تو میں ایسی بس پتہ نہیں میرے دل میں بات ہے کہ میں ٹرائی تو کروں کہ میں شاید میں بوسہ دے سکوں. میں کھڑی تھی اور اللہ نے مجھے ایسے کوئی عورتوں کی لائن بنائی ہوئی تھی انہوں نے، تو میں چپ کر کے کھڑی ہوں اور مجھے ایسے پیچھے سے دھکے لگی جا رہے دھکے. ایک دم میں نے دیکھا اور میرے سامنے حجر اسود، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے فوراً بوسہ دیا کیونکہ وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے، کیونکہ اور بھی لوگوں نے آنا ہوتا ہے. تو میں نے اسے بوسہ دیا، انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ پیچھے ہو جائیں. اور اس طرح میں نے ایک دفعہ میں نے اس کو حجر اسود کو بوسہ دے لیا. باقی حتیم میں نفل پڑھنا، جب وہاں پہ نفل پڑھتے تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس نفل پڑھتے جائیں. لیکن یہ بھی ایک نیکی ہے کہ میں پھر کیا کرتی ہوں کہ کچھ نفل جب دیکھوں زیادہ رش ہے تو میں اٹھ جاتی ہوں کہ تاکہ کوئی اور نفل پڑھے، کیونکہ وہاں پہ آپ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کا آئی تھنک اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو نفل پڑھتے ہیں جب آپ وہاں پہ، تو وہ ایک عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا انسان. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کرائے، میرے لیے بھی سب دعا کریں کہ حج کرائے، عمرہ کرائے. تو انشاءاللہ آمین.